السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور آج جس موضوع کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ میں موجود ہوں وہ ایک بہت ہی مشترکہ مسئلہ ہے ہماری جنریشن کے پیرنٹس کا، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے اس مسئلے کے بارے میں بات کرنا اور جاننا اور اس کی تدابیر پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیجئے، لائک کر لیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اب آتے ہیں جناب موضوع کی طرف۔ تو جو موضوع ہے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم کس طریقے سے کنٹرول یا مانیٹر کیا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ اس کووڈ کی وجہ سے سچویشن بہت بدل گئی ہے۔ پہلے جو تدابیر ہم اختیار کرتے تھے یا جو پریکٹسز ہم کرتے تھے اس سلسلے میں، وہ اب امپلیمنٹ کرنا کافی مشکل ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنایا جائے تو کافی بہتری آ سکتی ہے۔ ہم اس بارے میں کیوں بات کریں یا اس بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کے ساتھ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی اس طرح سے یہ مسئلہ بھی سامنے آتا گیا، اور اس طرح سے اس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسئلے سامنے آئے، جس میں کہ اسپیچ ڈیلے ہے، بچے بولتے نہیں ہیں یا بہت دیر سے بولتے ہیں، یا اس کے لیے ان کو تھیراپی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ADHD ہے کہ اس میں برین سلو ہو جاتا ہے کچھ کاموں میں، اور آٹزم ہے، اس کی ایک بہت وائڈ جو ہے اس کے اسپیکٹرمز ہیں، اس پہ میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں اس کے بارے میں کوئی ماہرانہ اسپیشلٹی نہیں رکھتی، لیکن کچھ بات اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اسکرین ٹائم سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو اس بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ان کی فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ جو بھی میں ابھی بات کروں گی، میرا زیادہ جو ہے وہ زور ہوگا چھوٹے بچوں کی طرف۔ سمجھ لیجئے کہ 6 مہینے یا 1 سال سے لے کے 7-8 سال تک، کیونکہ میرا خیال ہے 10-12 سال تک بچے تھوڑے سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی ایک پرسنل گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو اس میں ان کے جو ہے ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک چیز تھی جو ہم نے ہمیشہ اپنے گھر میں بھی رکھی ہے اور اپنے اوپر بھی لاگو رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھانے کے وقت اسکرین نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت کامن پریکٹس ہے اور مجھے بہت عجیب سی بھی لگتی ہے کہ اکثر جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں یا پھر ٹی وی پہ کچھ لگا دیتے ہیں، اور اسی دوران جو ہوتا ہے وہ بچے کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ ہم نے وہ وقت جو ہے جس میں ہم اس کے ساتھ بانڈنگ کر سکتے تھے یا بات کر سکتے تھے یا کھانے کی ٹیبل پہ ہم آپس میں پوری فیملی کنیکٹ ہو سکتی تھی، وہ ٹائم ہم نے اس کا ختم کر دیا۔ دوسرا یہ کہ کھانا بذات خود ایک اتنی اچھی یعنی کہ ایک نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے، ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ ذائقے کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک روبوٹک چیز میں کنورٹ ہو گیا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جو کچھ بچہ کھا رہا ہوتا ہے وہ بس ایک پھر روبوٹ کی طرح اپنے اندر چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ جو میں کھا رہا ہوں اس کا مزہ کیسا ہے۔ ذائقے کی پہچان یا ایک اس کو جو انجوائے کرنا ہے، جو فیلنگ ہے، وہ ختم ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو یہ رول ہم نے ہمیشہ سے رکھا ہے کہ کھانے کی ٹیبل پہ کوئی اپنی اسکرین نہ لے۔ کبھی کبھی اس میں ایکسیپشن آ جاتی ہے، میں غلط بات نہیں کروں گی، ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں کوئی اور ٹائم ہے یا سب الگ الگ کچھ کھانا کھا رہے ہیں یا اس طرح ہو رہا ہے، لیکن جو چھوٹا بچہ ہے اگر آپ اس کو خود بھی، چاہے وہ اکیلا بھی کھا رہا ہو، اور اگر آپ اس کے سامنے ٹی وی لگا دیں گے تو اگر وہ 10 منٹ میں کھانا ختم کر سکتا ہوگا تو وہ کھانے کا دورانیہ 40-50 منٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت عام سی بات تھی جو میں نے نوٹ کری تھی، اور اس کے بعد سے میں نے اس چیز کو سختی سے جو ہے ہم نے اپنے گھر میں امپلیمنٹ کیا کہ بھائی کھانے کے وقت اسکرینیں نہیں ہوگی، انلیس کبھی کبھی ایسا ہوا یا ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت ایسی چیز پکاؤں، کوئی میں نے پالک کی سبزی صرف بنا دی ہے یا کوئی بینگن بنا دیے ہیں جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہاں
اس کو جو ہے اس طرح انجوائے کر کے نہیں کھایا جائے گا. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنے ہاتھ سے بھی بچوں کو کھلا دیتی ہوں, سب گروپ میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یا باتیں کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں یا کوئی شو دیکھتے ہوئے کھا لیتے ہیں, تو وہ سبزی یوں اندر پہنچ جاتی ہے. یہ ایک ایکسیپشن ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ زور دیتے تھے کہ بچوں کو بزی رکھا جائے. اب ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی ہیں, دیر از نو, کوئی کمیونٹی سینٹر اوپن نہیں ہے, کم از کم کینیڈا میں, یہاں پہ تو نہیں ہے, اونٹاریو میں. تو وی ٹرائیڈ اوور بیسٹ ٹو کیپ دیم بزی. ہم نے اس چیز پہ انویسٹ کیا کسی اور چیز سے. یہ ایک مہنگی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس کو کرنا مشکل بھی ہوتا ہے, لیکن دس واز دا اونلی وے ٹو کیپ دیم بزی, ٹو انرول دیم ان دا پروگرامس, کہ آپ ان کو کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں ڈالیں, آپ سوئمنگ میں ڈالیں, کراٹے میں ڈالیں, کوئی ایک ایسی جگہ کی ممبرشپ لے لیجیے جہاں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. تو جتنا ٹائم بچے باہر گزاریں گے ان کی سوشلائزیشن بہتر ہوگی, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بنیں گی اور وہ اسکرین سے آٹومیٹک دور رہیں گے. تھرڈ چیز یہ تھی جو کہ اب آج کل کا چیلنج ہے کہ جب ہم گھر میں ہیں تو کیا کریں, کبھی کبھی بالکل ہمت نہیں ہوتی. خاص طور پہ خواتین کا کام اور ٹائم اتنا مصروف ہو گیا اور شیڈیول اتنا بزی ہو گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلنا ایک بہت مشکل عمل لگتا ہے, لیکن کرنا پڑتا ہے اور اس کے کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ کوئی بھی کھیل کھیلیں گے بیٹھ کے, آدھے گھنٹے کے لیے کھیلیں, 1 گھنٹے کے لیے کھیلیں, اس سے آپ کی ذہنی حالت پہ بھی اور بچے کی ذہنی حالت پہ بھی کافی اچھا اثر پڑے گا. اور آپ خود بخود نوٹ کریں گے کہ جب آپ اس کو انڈیوائڈیڈ اٹینشن دے رہے ہیں تو اس کے رویے میں, اس کی خوشی میں آپ کو خود بخود یہ چیزیں ریفلیکٹ کریں گی اور نظر آئیں گی. تو تھوڑا سا وقت نکالیں, انڈور جو کچھ کھیل سکتے ہیں, جو ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, تھوڑا سا کوالٹی ٹائم دیں. اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور اس سے ان کی اسکرین بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جب وہ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کسی چیز میں انوالو تو وہ اپنی اسکرینیں چھوڑ کے آپ کی طرف آتے ہیں. جو کہ سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد انٹرنیٹ بند کر دیا جائے. ہمارے یہاں 10 بجے 11 بجے اٹس آف فار ایوری ون. جو چھوٹے بچے ہیں, خاص طور پہ میرا ایک 4 سال کا بچہ ہے, اس کے لیے ہم نے, وہ ویسے بھی اب 8 بجے اس کا سلیپ ٹائم ہے, لیکن اس کے بعد ہمارے گھر میں انٹرنیٹ کا کنیکشن بند ہو جاتا ہے فار ایوری ون. تو یو کین اپلائی دیز رولس. آپ سب کا ٹائم اسائن کر دیں, 2 گھنٹے کرنا چاہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ڈیوائسز کی ہیلپ لے لیجیے. اب راؤٹرز ایسے آ رہے ہیں, انٹرنیٹ کنیکشن ایسے آ رہے ہیں, کچھ ڈیوائسز پروگرامز ایسے آ رہے ہیں جس میں آپ گھر میں ایک ڈیوائس لگا کے باقی سب کی ڈیوائس اس سے مانیٹر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک سرکل ڈیوائس ہے ڈزنی کی, وہ اس پہ ایون ہم سب کے مانیٹر کر سکتے ہیں. ایون یہ بھی آ جاتا ہے کہ کون کس جگہ کون سی ویب سائٹ وزٹ کی گئی. آپ جو ویب سائٹس بلاک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور یہ بہت کامن پروگرام ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے گھر میں بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. چینل کو لائک کر لیجئے گا, سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیجئے گا, کامنٹ کریے گا اور شیئر کیجئے گا, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتی ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.